فقیری لنگر۔ دسمبر کی ٹھنڈی یک رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ میں اپنے دوست کی طرف کھانا کھانے کے بعد اب اپنے گھر کی طرف محو سفر تھا۔ سردی کی ٹھنڈی رات، آدھی رات کا وقت، سڑکوں پر ٹریفک برائے نام، دوسرے شہروں کی طرف جانے والے یا ایمرجنسی گھروں سے نکلنے والے اکا دکا رات کے سناٹے کو ارتعاش بخش رہے تھے۔ میرے اعصاب، عضلات، قلب و روح پر بھی رات اور نیند کا خمار حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ آرام دہ گاڑی کا حرارت آمیز ہیٹر اس غنودگی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ میرا دوست اپنی زندگی کے حالات بیان کر رہا تھا کہ اچانک ہماری کار رک گئی۔ رات کے وقت سڑکیں سنسان ہوتی ہیں۔ گاڑی رکنے پر میں غنودگی سے باہر آیا تو دیکھا ہمارے عین سامنے ایک پک اپ کھڑی ہے۔ اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ مجمع کی شکل میں کھڑے ہیں۔ میں اور میرا دوست تجسس بھری نظروں سے پک اپ پر ہجوم کو دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہی رش کی وجہ سمجھ آ گئی کہ کوئی مسیحا شخص لوگوں میں گرما گرم چائے کے ڈسپوزیبل کپ بانٹ رہا تھا۔ پاکستان میں مفت کا مال یا لنگر کی فری تقسیم ہو تو ہر بندہ قطار میں لگ جاتا ہے۔ میرا دوست نیچے اترا، قریب جا کر مشاہدہ کیا اور واپس آ کر بولا، سر کوئی درویش داڑھی والا شخص لوگوں میں مفت گرما گرم چائے کے کپ بانٹ رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر بندے کو ایک ہی کپ ملے گا۔ میں آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ دسمبر کی یک ٹھنڈی رات کا وقت اور کوئی خدمت خلق کا پتلا بھوکے پیاسے لوگوں میں چائے کا لنگر بانٹ رہا ہے۔ مجھے مسیحا انسان کی ادا بہت پسند آئی۔ میں گاڑی سے اترا اور جا کر لائن میں کھڑا ہو گیا۔ میں چائے سے زیادہ اس نیک انسان کی زیارت کرنا چاہتا تھا جو موجودہ مادیت پرستی کے دور میں درویشوں کی خدمت کی شمع کو جلا رہا تھا۔ جب میری باری آئی تو میں نے پک اپ کے اندر کا خوشگوار منظر دیکھا۔ ایک بوڑھا لمبی داڑھی والا شخص اپنے مرید یا نوکر کے ساتھ پک اپ میں بڑا دیگچا چائے کا اور ہاتھ میں ابلے انڈوں کا ٹوکرا لیے لنگر بانٹ رہا تھا۔ دیگچے کے نیچے گیس کے چولہے کی آگ روشن تھی، جس کی وجہ سے گرما گرم بھاپ اڑاتی چائے کپوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ بابا جی نے گرما گرم بھاپ اڑاتا چائے کا کپ میرے ہاتھ میں پکڑایا، ساتھ میں گرما گرم انڈا بھی دیا۔ میں دونوں سوغاتیں لے کر پیچھے آ گیا۔ بابا جی کے روح پرور منظر سے میری روح سرشاری کے آسمانوں پر پرواز کر رہی تھی۔ تھوڑا پیچھے ہو کر وہاں پر کھڑا بندوں کے پاس جا کر پوچھا، یہ بابا جی کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ تو ایک بندہ عقیدت سے مخمور لہجے میں بولا، یہ بابا جی روزانہ نہیں، کبھی کبھار آدھی رات کے وقت یہاں پر آ کر اس طرح چائے انڈوں کا لنگر بانٹتے ہیں۔ جب یہاں پر موجود لوگ لے لیتے ہیں تو یہ اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں کبھی چائے کے ساتھ انڈے، کبھی مونگ پھلی ڈرائی فروٹ بانٹتے ہیں۔ باقی موسموں میں چاول، بریانی، دال، نان وغیرہ موسموں کے حساب سے لنگر بانٹتے ہیں۔ کسی نے جب ان سے اس لنگر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ یہ لنگر اپنے مرشد کے نام اور حکم پر بانٹتے ہیں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ملکوتی بابا جی کا موبائل لنگر خانہ یہاں پر سب کو لنگر بانٹ کر اگلے سٹاپ کی طرف بڑھ گیا۔ میں فقیری درویشی کے بلند مینار کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ اب میں آ کر آرام دہ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چائے کا خوشبو اڑاتا کپ لبوں سے لگایا تو الائچی کی خوشبو سے طبیعت سرشار ہو گئی۔ ساتھ ہی مجھے بابا یوسف مجذوب یاد آ گئے جو سارا دن اسی طرح کے لنگر موسموں کے حساب سے بانٹتے تھے۔ ایک دن میں بابا یوسف صاحب سے ملنے ان کے ڈیرے پر گیا تو حیران کن منظر دیکھا کہ ایک ٹرالی میں بہت سارے گدے، رضائیاں اور تکیے پڑے ہیں اور بابا جی آنے والوں میں ان کی ضرورت کے مطابق بستر بانٹ رہے ہیں۔ تو میں نے خادم خاص سے پوچھا، یار یہ آج بابا جی بستر کیوں بانٹ رہے ہیں؟ تو وہ بولا، چودھری صاحب بے اولاد تھے، ان کے گھر بابا جی کی دعا سے بیٹا ہوا تو وہ روز آ کر ضد کرتا کہ میں نے 100 دیگوں کی منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے وارث دے گا تو میں 100 دیگوں کا لنگر بانٹوں گا۔ اب آپ بتائیں کس دن آپ کے ڈیرے پر 100 دیگوں کا انتظام کروں؟ تو بابا جی نے کہا، آج کل ٹھنڈ بہت پڑ رہی ہے، آج کل لوگوں کو گرم بستروں کی ضرورت ہے، لہٰذا تم 100 دیگوں کی جگہ 100 گرم بستریں لا دو تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو سکے۔ شروع میں تو چودھری صاحب کو بابا جی کی بات سمجھ نہ آئی، وہ دیگوں پر بضد رہا، لیکن آخرکار جب بابا جی نے سختی سے حکم دیا تو آج وہ بستروں سے بھری ٹرالی یہاں چھوڑ گیا اور بابا جی اپنی سخی طبیعت کا مظاہرہ غریبوں میں بستر رضائیاں بانٹ کر رہے ہیں۔ میں بابا جی کے پاس گیا، بابا جی میری طرف دیکھ کر مسکرائے، میں پاس بیٹھ گیا، بابا جی کے قدموں کو اپنی گود میں رکھ کر دبانے اور مساج کرنے لگا۔ بابا لوگوں سے بھی مل رہے تھے، جب موقع ملتا تو مجھ ناچیز سے بھی بات کر لیتے۔
جب تھوڑی فرصت ملی تو درخواست کی، سرکار آج یہ بستروں کا لنگر بانٹ رہے ہیں۔ تو بابا جی بولے، بیٹا انسان کی ضرورت کے تحت چیز دینی چاہیے۔ میرے مرشد سرکار نے یہ عادت اور حکم مجھے دیا ہے، ان کو یہ حکم ان کے مرشد نے دیا تھا۔ پھر بابا یوسف اپنے مرشد کی بات سنانے لگے کہ وہ فرماتے تھے، میں راہ حق روحانیت کی تلاش کے لیے بہت بزرگوں کے پاس گیا لیکن خالی دامن رہا۔ پھر ایک نیک درویش ملا تو اس کے در پر بیٹھ گیا۔ اپنے مرشد کے حکم پر بہت سارے وظائف چلے کیے لیکن باطن کا اندھیرا نور معرفت سے محروم تھا۔ کبھی کبھار دبے لفظوں میں مرشد سرکار سے شکوہ کرتا تو آپ فرماتے، وقت آئے گا تو تیرا سینہ ضرور روشن ہوگا۔ پھر ایک دن سردی کا موسم آیا تو مرشد نے مجھے حکم دیا کہ اب سردی کا موسم جب تک ہے تم رات کو لاری اڈے ریلوے اسٹیشن پر جا کر مجذوبوں دیوانوں کو گرم خیز چادریں دو گے جو سردی میں بے آسرا پڑے ہوتے ہیں۔ اب میں مرشد کے حکم سے راتوں کو سنسان جگہوں پر ایسے لوگوں کو تلاش کرتا، پھر ان پر گرم چادریں ڈال کر واپس آ جاتا۔ میرے پاس جو جمع پونجی تھی وہ بھی میں نے راتوں کو بانٹ دی۔ پھر مجھے جلد ہی اجر مل گیا، من کا اندھیرا دور ہوا، زیارتوں خوابوں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہوا اور نور حق میں غوطے کھانے لگا۔ جو کام راتوں کے وظیفے نہ کر سکے وہ انسانوں کی خدمت سے ہو گیا۔ پھر بابا جی اپنے مرشد کی اور بھی بہت ساری کرامات کا ذکر عقیدت سے سرشار لہجے میں کرتے رہے۔ بابا یوسف رحمۃ اللہ سے جب بھی کوئی صدقے کے بارے میں بات کرتا تو آپ کہتے، چاول گندم دودھ دالیں بانٹوں۔ جب کسی فصل کا وقت آتا تو آپ کے پاس چاول گندم سبزیوں کے ڈھیر لگ جاتے جن کو آپ ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے۔ اگر کسی کی دعا یا منت پوری ہوتی اور وہ خدمت کرنا چاہتا تو اس کی ڈیوٹی لگاتے، فلاں چیز لے آؤ، جس کو وہ لوگوں میں بانٹ دیتے۔ میری زندگی میں مجھے بہت سارے ایسے عبادت گزار ملے جو ساری رات عبادت میں گزارتے آئے تھے لیکن من کا اندھیرا دور نہیں ہوا تھا۔ لیکن بہت سارے لوگ جو عبادت کم کرتے تھے لیکن خدمت خلق کے مسافر تھے، ان کے سینے نور معرفت سے منور تھے۔ بابا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، بیٹا شرطیہ عمل ہے کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرو، اس سے مالک تیرا خالی دامن بھی بھر دے گا۔